السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ نے 3 دن سے دیکھا، 3 بیانوں کو سنا اور نماز کے تعلق سے بیان ہوا۔ پہلے بیان میں نماز کی پہلی خصوصیت بیان کی، دوسرے بیان کے اندر دوسری خصوصیت اور تیسرے بیان کے اندر تیسری خصوصیت پیش کی۔ آج بھی نماز ہی کے تعلق سے انشاءاللہ چوتھی خصوصیت بیان کی جائے گی، جس سے واضح طور پر یہ ثابت ہو جائے گا کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے، نماز کی کتنی فضیلت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الصلاۃ عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد ہدم الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو برباد کر دیا۔ عزیزان گرامی، شاعر کہتا ہے کہ دیکھو امام تشنہ لب کیسے تھے عاشق نماز، تیغ تھی حلق پر روا سر تھا جھکا نماز میں۔ میدان کربلا کی تاریخ آپ پڑھیں کہ حضرت سیدنا حسین اعظم رضی اللہ عنہ نے میدان کربلا میں، یعنی کربلا کے میدان میں بھی حضرت حسین نے نماز کو نہیں چھوڑا، وہاں بھی نماز پڑھتے رہے، نماز کو ان کے اوقات میں ادا کرتے رہے، اور امت مسلمین کو پیغام دیتے رہے کہ اگرچہ کیسی بھی مصیبتیں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صبر سے کام لینا اور اللہ رب العالمین کی عبادت، اس کی ریاضت کرتے رہنا۔ جیسا کہ قرآن مقدس کے اندر آتا ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ مدد چاہو صبر سے اور نماز سے، مدد چاہو صبر سے اور نماز سے۔ حسین کی تاریخ پڑھو کہ حسین اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کی جو شروعات کی تھی وہ صبر سے کی تھی، اور زندگی کی آخری سانس پہ بھی نماز پہ آخری سانس لی تھی۔ حسین کی زندگی صبر سے شروع ہوتی ہے اور صلاۃ پہ ختم۔ تو ہم اور آپ تو حسین کے چاہنے والے ہیں، حضرت حسین کے ماننے والے ہیں، حضرت حسین سے محبت کرنے والے ہیں، اور جب حسین سے محبت ہے تو یقیناً ہم نمازوں کی پابندی کریں گے اور اللہ رب العالمین کی عبادت، اس کی ریاضت میں لگے رہیں گے۔ اگر آپ نمازوں کی پابندی کرتے رہے تو سمجھ لو آپ نے دین کا بیڑا پار کر دیا، اور اگر آپ نے نمازوں کو چھوڑ دیا، نمازوں کو ترک کر دیا، تو یہ سمجھ لیجیے آپ نے اپنے دین کو ڈھا دیا۔ عزیزان گرامی، نماز کی 5ویں خصوصیت ہم آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے آپ پورے توجہ کے ساتھ سنیں اور اس کو شیئر بھی کرتے رہیں، تاکہ دوسرے لوگ بھی نماز کی اہمیت کو اچھی طرح سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ کئی چیزیں، ہر چیز زمین پر جبریل امین کے ذریعے آتی رہی، وحی الہی آقا پہ ہوتی رہی، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جو زمین پر نہیں بلکہ آسمان سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ نماز کے علاوہ باقی تمام عبادتیں زمین پر فرض ہوئی، جبکہ نماز آسمانوں پر فرض ہوئی۔ نماز کے علاوہ تمام عبادتیں بذریعہ وحی یا جبریل کے ذریعے
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، لیکن نماز بغیر کسی واسطہ کے براہ راست آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، جیسا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں سدرۃ المنتہا کے آگے بڑھا اور خدائے ذوالجلال کے قرب خاص میں پہنچا تو اللہ نے میری جانب وحی فرمائی اور دن و رات میں مجھ پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی۔ میں واپسی میں حضرت موسیٰ کے پاس پہنچا تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کے رب نے اپنے قرب خاص میں آپ کی امت پر کون سی عبادت فرض کی؟ تو رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 50 وقت کی نمازیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور ان نمازوں میں کچھ تخفیف کرائیں، کیونکہ آپ کی امت 50 وقت کی نمازیں ادا نہیں کر پائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس واپس تشریف لے گئے اور نمازوں میں تخفیف کی درخواست کی تو اللہ نے 5 نمازوں کی تخفیف کر دی۔ حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس تشریف لائے اور فرمایا 5 نمازوں کی تخفیف ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا آپ کی امت 45 وقت کی نماز بھی ادا نہیں کر پائے گی، جائیے تخفیف کرا کے آئیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں رب کائنات سے حضرت موسیٰ کے پاس، حضرت موسیٰ سے رب کائنات کے پاس آتا جاتا رہا یہاں تک کہ 5 نمازیں باقی رہ گئیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اے محمد عربی، یہ دن بھر میں 5 نماز فرض ہیں اور ہر نماز کے عوض 10 نمازوں کا ثواب دیا جائے گا۔ اس طرح 5 نمازوں کے عوض 50 نمازوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، محنت 5 نمازوں کی لیکن اجر 50 نمازوں کا۔ اسی لیے تو کہنے والے نے کیا ہی انوکھے اور کیا ہی شاندار طریقے سے کہا ہے کہ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ ربے منزل ہی نہیں، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، ارے جلوے طور تو موجود ہے لیکن موسیٰ ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ رب العالمین کے نزدیک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، ان کا رتبہ دیکھیں، ان کے مقام کا اندازہ لگائیں کہ رب العالمین نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 وقت کی نماز فرض کی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کے مطابق آپ کے اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کے پاس جاتے رہے اور بالآخر 45 وقت کی نمازیں معاف ہو گئیں، صرف 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئیں۔ لیکن رب نے یہ بھی فرما دیا کہ اے محمد فرض 5 ہے لیکن ثواب 50 کا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ رب کا کرم تو دیکھیے اپنے نبی پر، رب کی محبت تو دیکھیے نبی سے کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ کے پاس جا رہے ہیں، درخواست لے کر جا رہے ہیں تو رب محروم نہیں فرما رہا ہے بلکہ آقا کریم کی درخواست کو اللہ پوری فرما رہا ہے۔ اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اے امت مسلمین، ابھی بھی وقت ہے کہ اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ کے لیے جھکا دو۔ پڑھو گے 5 وقت کی ثواب ملے گا 50 نمازوں کا۔ اس سے بڑھ کر نعمت ہمارے اور آپ کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے رب کی عبادت، اپنے رب کی ریاست کرتے رہیں۔ کتنا بہترین تحفہ معراج کی رات رب العالمین نے اپنے محبوب کو عطا کیا۔ اگر واقعی نبی کریم سے محبت ہے تو ہمیں اور آپ کو نماز ادا کرنا ہوگا۔
اپنی پیشانی سے مسجدوں کو بھرنا ہوگا، مؤذن کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے خدا کے گھر میں حاضر ہونا ہوگا، اور جس دن حاضر ہو گئے تو سمجھ لو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ نماز آسمانوں میں فرض کی گئی اور دوسری عبادتوں کی طرح زمین پر کیوں فرض نہیں کی گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نماز کو معراج سے ایک خاص مناسبت حاصل ہے، اسی خاص مناسبت کی بنیاد پر نماز معراج کی رات آسمانوں پر فرض کی گئی، اور وہ مناسبت یہ ہے کہ معراج کی رات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیدار الہی سے مشرف ہوئے۔ جس طرح سفر معراج دیدار الہی کا ایک ذریعہ ہے، بالکل اسی طرح نماز بھی دیدار الہی کا ایک ذریعہ ہے، کیونکہ جو لوگ فرائض و واجبات اور سنن و آداب کی رعایت کرتے ہوئے کامل خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، ان کی نگاہوں کے سامنے سے حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں، اور وہ لوگ دل کی نگاہوں سے یعنی نور بصیرت سے ذات باری کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اسی مقام کو مقام احسان کہتے ہیں۔ حدیث جبریل میں ہے کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طور پر کرو گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور یہ بھی نہ ہو پائے تو یہ احساس کرو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے دیکھا کہ نماز محض ایک عبادت ہی نہیں بلکہ دیدار الہی سے شرف یاب ہونے کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے، خدا کا قرب حاصل کرنے کا بڑا اہم ذریعہ ہے۔ لہذا نماز کے سلسلے میں کسی بھی قسم کی کوتاہی نہ کی جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ افضل ترین عمل کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک افضل ترین عمل نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نمازوں کو ان کے مستحب اوقات میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ ان باتوں پر عمل